کوئی ہے یا نہیں ہے پر تمہارا خدا تو ہے، کوئی نہیں سنتا تمہاری تنہائی میں بولنے والی آواز کو، کوئی نہیں دیکھ سکتا تمہاری مسکراہٹ کے پیچھے روتی آنکھوں کو کہ وہ نہیں ہے تمہارا۔ تم خود بتاؤ، کیا یہ کافی نہیں ہے تمہارے لیے کہ خدا تم سے محبت کرتا ہے؟ کسی نے تمہیں چنا یا نہیں چنا، پر اس نے تمہیں اپنی محبت کے لیے تمہیں چن لیا ہے۔ وقت ایک ایسی چیز ہے جو ایک دن تھم جائے گی، پر خدا پھر بھی ہوگا ویسے جو نکل جاتا ہے دسترس سے۔ تم پھر بھی اس کا دامن پکڑے رہتے ہو، اس امید سے کہ وہ واپس آ جائے گا اور تم جیسے ہو ویسے اپنا لے گا۔ وہ کہاں رکتا ہے، لوگ لوگوں سے ملتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، پر خدا تب بھی ہوتا ہے۔ تم سوچتے ہو ہر دروازہ بند ہو جاتا ہے، پر وہ تو اسی وقت دروازہ تمہارے لیے کھولتا ہے، وہ دروازہ جس کا کبھی گمان بھی نہیں کرتے۔ کیا وہ کافی نہیں تمہارے لیے؟ وہ ایک واحد ہے جو تمہارا خیال رکھتا ہے، تم جیسے ہو ویسے اپناتا ہے۔ پھر کیوں رک گئے ہو؟ آگے بڑھو، ایک قدم بڑھاؤ اس دروازے پر جو صرف اس وقت کھولتا ہے جب کوئی تمہارا نہیں ہوتا۔ ایک دن یہ زندگی ختم ہی ہو جانی ہے، پھر ان لوگوں کے پیچھے بھاگنا کیسا جو روکتے ہی نہیں۔ تلاش کرنا ہے تو اس کو کرو جو آسمان، چاند، ستارے، مسکراہٹ، ہر امید بھری چیز میں دکھائی دیتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے جب آپ چیزوں پہ رونا چھوڑ دیتے ہیں، حقیقت کو سمجھ لیتے ہیں، خود کو سنبھال لیتے ہیں اور آپ کو صبر آ جاتا ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمت والی ہے، لیکن کوئی بھی اس ہمت کے پیچھے کی کہانی نہیں پوچھتا کہ یہ ہمت کہاں سے آئی، کیسے آئی۔ کسی کو بھی اس ہمت کے پیچھے چھپے درد کا اندازہ نہیں ہوتا۔ ہر آنکھیں نہیں پڑھ سکتی، وہ دیکھتے ہیں تو صرف وہی جو انہیں دکھایا جا رہا ہوتا ہے۔ ایک باہمت ہنستا مسکراتا چہرہ، کمزوری انسان کو وقتی توڑ دیتی ہے، لیکن مقرر وقت یہی کمزوری آپ کو ایک مضبوط انسان میں تبدیل کر دیتی ہے۔ لیکن ہر چیز وقت مانگتی ہے، ناشکری کی بجائے اللہ کو مقرر کردہ وقت کا انتظار کریں۔ بس آپ انتظار کیجئے، بلا شبہ وہ بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ ہو سکتا ہے جس نے تمہیں تکلیف میں مبتلا کیا ہے، اللہ تمہیں وہ چیز کیسے دے سکتا ہے جس کی وجہ سے تم زندگی کا ہر لمحہ تڑپتے ہوئے گزارتے ہو؟ اس چیز کو حاصل کر کے کیا کرو گے جو تمہیں اللہ سے دور کرتی ہے؟ اور اس چیز میں سکون کیوں تلاش کرتے ہو جو اللہ کو ناراض کرتی ہے؟ تمہیں خود کو یہ سمجھانا ہوگا کہ زندگی ملنے اور بچھڑ جانے کا نام ہے۔ یہاں تمہیں بہت سے نئے لوگ ملیں گے اور بہت سے پرانے لوگ بچھڑ جائیں گے۔ کچھ بہت تکلیف دہ طریقے سے بچھڑیں گے، جب تمہیں نہ چاہتے ہوئے بھی سسکتے ہوئے ہاتھ چھڑانا پڑے گا، اور کچھ لوگ تم خود وقت اور ضرورت کے تحت چھوڑ دو گے۔ زندگی ایسے ہی چلتی ہے، نہ کسی کے جانے سے رکتی ہے اور نہ کسی کے آنے سے۔ تمہیں بس اللہ کے فیصلوں پر یقین رکھنا ہوگا، ان کے فیصلوں کا احترام کرنا ہوگا، حقیقت کو تسلیم کر کے آگے بڑھنا ہوگا، کیونکہ وہ زندہ رہنے کے لیے آگے بڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ دکھ سے نکلنا مشکل ضرور ہوتا ہے، لیکن ناممکن نہیں۔ تمہیں ابھی ایسا لگ رہا ہوگا جیسے اب کبھی سنبھل نہیں پاؤ گے، جیسے ماضی کو کبھی بھلا نہیں پاؤ گے، مگر ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو نہ تم اب زندہ ہوتے اور نہ صبر آنے میں وقت تو لگتا ہے۔ ان چیزوں سے دور جانے میں بہت طاقت لگتی ہے جن سے ہماری روح، ہماری جذبات وابستہ ہوتے ہیں، جن کو کھونے کا سوچ کر بھی ہم کانپ اٹھتے ہیں۔ لیکن جب ہم اللہ پر یقین رکھ لیتے ہیں اور ہر چیز اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، تو اللہ خود ہمیں ان حالات سے لڑنے کی ہمت دے دیتا ہے، اور جب ہمت آ جاتی ہے تب صبر بھی آ جاتا ہے۔ تو پھر کوشش کرو، ان کے بغیر جی کر دکھاؤ، جن کو لگتا ہے ان کے جانے سے تم مر گئے ہو۔ یہی تمہاری فتح ہے، جب تم اللہ کو جیت جاؤ گے۔ اور اللہ عبادت سے نہیں، تڑپ سے ملتا، یقین سے ملتا ہے۔